الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله آمنت بالله صدق الله العظيم یہ جو سورہ رعد کی 3 آیتیں بلکہ 3.5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کو سمجھایا ہے اور انسان کو تدبر کی دعوت دی ہے، غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اے انسانوں، تم اللہ تعالی کی قدرت کو تسلیم کرنے کے لیے ان چیزوں میں غور کرو، تمہیں یقین ہو جائے گا کہ کوئی ایک طاقت ایسی ہے کہ جس کے سامنے سر جھکانا ضروری ہے، لازم ہے، اس کے مانے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلے ایک نہایت باریک چیز کو بتایا کہ تم انسان ہو، چلتے پھرتے ہو، کودتے پھانستے ہو اور کبر اور گھمنڈ کرتے ہو، لیکن غور کرو کہ تم کیا تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو کیا بنا دیا، یعنی تم کچھ نہیں تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک انسان بنایا اور ایسا انسان بنایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے مگر وہ بھٹک کر کے کہیں اور چلا گیا۔ عورتیں اپنے رحم میں بچوں کو پالتی ہیں، رحم میں بچہ کب پہنچتا ہے اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہوتا، اور بچہ کس طرح سے بڑا ہوتا ہے اس کا علم بھی کسی کو بھی نہیں ہوتا۔
کافی زمانہ گزرنے کے بعد، مثلاً 1 مہینہ گزر جانے کے بعد تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے، اور بچے کی بناوٹ کی کیا شکل ہوگی ابتدائی، آج تک باریک سے باریک مشینوں نے بھی اندازہ نہیں کیا ہے۔ میں نے بعض کتابیں پڑھی ہیں ماہر سائنس کی، تو انہوں نے بتایا کہ جب مرد اور عورت کے کروموزوم قریب ہوتے ہیں تو ادھر 23 ہوتے ہیں، ادھر 23 ہوتے ہیں، کل 46 کروموزوم ہوتے ہیں۔ ان کے قریب ہونے کے بعد کیا شکل بنتی ہے مشین پکڑ نہیں پاتی اس کو۔ اس کے تھوڑا وقفہ گزر جانے کے بعد 1 دن 2 دن 4 دن گزر جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر اسے سمجھا جائے تو یوں سمجھا جائے کہ کوئی نہایت باریک مکھی کی شکل بنتی، کہ مکھی کا سر ہوتا ہے اور مکھی کے پر ہوتے ہیں، تو ایسی شکل بنتی ہے انسان کی۔ پھر جب انسان دھیرے دھیرے ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آ کر کے پوچھتا ہے کہ اے اللہ مخلقتن ام غیر مخلقتن، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ اے اللہ یہ بچہ پیدا ہوگا یا پیدا نہیں ہوگا، تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ پیدا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں روح ڈال دیتے ہیں۔ اس سے پہلے سائنسدانوں کے نزدیک ماں کے پیٹ میں جو بچے کی حیات ہوتی ہے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی پیڑ پودے کی جو زندگی ہوتی ہے ویسی زندگی ہوتی ہے بغیر روح کے۔ مثلا ہم پیڑ کو دیکھتے ہیں تو اس میں زمین کی تراوت آتی ہے اور سورج کی تمازت اس کے اندر آتی ہے، اس کی وجہ سے درخت ہرا بھرا دکھتا ہے۔ تو ایسے ہی ماں کے پیٹ میں جب ماں کا خون رک جاتا ہے، اس خون سے جو لیٹھڑا بنتا ہے اس کو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی نباتاتی زندگی ہوتی ہے، نباتاتی زندگی ہوتی ہے۔ پیڑ پودے کی جو حیات اور کیفیت ہوتی ہے اس طرح کی زندگی سے ہم تشبیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن جب فرشتہ آ کر کے اللہ کی طرف سے روح کو ڈال دیتا ہے تو اب وہ انسان وہ پیڑ پودوں کی جو حیثیت ہوتی ہے اس سے الگ ہو کر کے انسان بن جاتا ہے۔ اب مشینیں پکڑنے لگتی ہیں کہ بچے کے اندر حرکت ہوتی ہے روح کی وجہ سے، تو اب مشینیں پکڑنے لگتی ہیں اس سے، اور اس کی اس میں بھی 120 دن سے اور آگے میں گزرتا ہے، تقریباً 1 مہینہ جب گزر جاتا ہے تو پھر الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں مذکر اور مؤنث کی میل فیمیل کی تعین کرنے کے لیے بچے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ کر کے بتا سکتی۔ لیکن جو باریک سے باریک مرحلہ ہے اس مرحلے کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے رب العالمین کے۔ یہاں آ کر کے تو اللہ کو مان لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ہر اس حمل کو جو عورت اٹھاتی ہے، یعنی فیمیل کے اندر جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا ہے اسے صرف اللہ جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ اب اس جاننے کی تفسیر مفسرین نے اور بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، کوئی مشین نہیں جان سکتی ہے کہ بچہ نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ مشین صرف اتنا جان لے گی کہ جیسے کہ ہم پردے کے پیچھے کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں تو مشین تو صرف اتنا بتا دے گی کہ بچے کے ہاتھ پیر سیدھے ہیں یا نہیں ہیں اور اس کے سر سے پیر تک کے آگاہ ہیں یا نہیں ہیں، بس اتنا مشین بتائے گی، اس سے آگے نہیں بتائے گی۔
جیسے کہ کسی چیز کے اوپر آپ کپڑا رکھ دیں تو نیچے کی چیز جو آپ چھو کر کے جیسے معلوم کر سکتے ہیں، اتنی چیز اس سے تھوڑی سی آگے بڑھ کر کے مشینیں بتاتی ہیں، اس سے زیادہ مشینیں نہیں بتاتی۔ کوئی مشین دنیا کی نہیں بتا سکتی کہ یہ بچہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ اچھا کام کرے گا یا برا کام کرے گا، یہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا، اس کی عمر 100 سال کی ہوگی یا اس کی عمر 2 دن کی ہوگی، یہ جو پیدا ہونے کے بعد گورا ہوگا یا کالا ہوگا، پیدا ہونے کے بعد اس کے اندر اس کی ہائٹ کتنی ہوگی اور اس کا موٹاپا کتنا، چوڑائی کتنی ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ رب العالمین کو معلوم ہے پہلے دن سے، اور ہمیں کب معلوم ہوگا؟ پیدا ہونے کے بعد، اس سے پہلے ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں سمجھایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتے ہیں اس کو جو ہر مؤنث اٹھاتی ہے، یعنی ہر فیمیل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے، غیر اللہ کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وما تغیض الارحام وما تزداد، تغیضوں کے معنی کم کرنا، اور رحم جو جن چیزوں کو کم کرتے ہیں اور جن چیزوں کو بڑھاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ بچہ یہ 6 مہینے کے بعد باہر آ جائے گا، پیدا ہو جائے گا، یا 8 مہینے کے بعد 7 مہینے کے بعد پیدا ہوگا، یا 9 مہینے کے بعد پیدا ہوگا۔ عام طور سے 9 مہینے کے بعد ہی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض وقت بچہ دیر سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہ سکتا ہے، 2 سال سے آگے نہیں رہ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت یہی ہے۔ امام ضحاک ہیں، ان کا قول ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4 سال تک رہ سکتا ہے، ان کا قول ہے، لیکن رہ سکتا ہے، رہنا ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ خود امام ضحاک 4 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور ضحاک کے معنی بہت ہنسنے والا، تو وہ پیدا ہوئے ان کے دانت تھے، تو بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، وہ ہنستے ہوئے پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے ان کو ضحاک کہا جانے لگا۔ غرض یہ کہ یہ پیٹ میں جو بچہ ہے یہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوگا یا 2 سال کے بعد پیدا ہوگا، یہ صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، کسی اور کو نہیں معلوم۔ ازبکستان ایک جگہ ہے ترکی ممالک میں، تو وہاں کا ایک طالب علم آیا اور مجھ سے کچھ کتابیں پڑھی، تو ایک دن بات یہ چلنے لگی کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ مکروہ ہے اور ہم اسے مکروہ تحریمی سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مولانا ہمارے یہاں تو گھوڑا بہت کھایا جاتا ہے، بہت ٹھنڈا ملک ہے، گھوڑے کا گوشت بہت گرم ہوتا ہے، تو گھوڑے کا گوشت ہمارے یہاں کھایا جاتا ہے، اور آپ کے یہاں گھوڑا ذبح نہیں ہوتا ہے۔ جب میں گھر سے آؤں گا تو آپ کے لیے گھوڑے کا گوشت لے کر کے آؤں گا۔ میں نے کہا بھائی سب کچھ لے کے آنا، یہ گھوڑے کا گوشت لے کر کے مت آنا۔ میں نے کہا کہ اس کی خصوصیت کیا ہے اور بھی، تو کہا کہ گھوڑے کے گوشت کے کھانے سے عورتیں بچتی ہیں، کیونکہ اگر حمل کی حالت میں عورتوں نے گھوڑے کا گوشت کھا لیا تو اب حمل 9 مہینے میں پیدا نہیں ہوتا، اس میں مدت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں کے لحاظ سے اور عام طور پہ دنیا کے لحاظ سے 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ 9 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہوتا، کبھی اس سے پہلے ہو جاتا ہے بچہ پیدا، بلڈ پریشر بڑھ گیا
یا یہ کہ کبھی کوئی طبیعت کی پریشانی ایسی ہو جاتی ہے عورت کو کہ بچہ ساقط ہو جاتا ہے تو 9 مہینے سے پہلے کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے کے بعد اکثر پیدا ہوتے ہیں، اور اگر اتفاقاً رکاوٹ پیدا ہو گئی تو زیادہ سے زیادہ حنفی مسلک کے مطابق 2 سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسا ہی فرماتی ہیں۔ غرض یہ کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے دن تک رہ سکتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، حضرت مولانا حمید الدین عاقل ہوسامی صاحب، آپ لوگ جانتے ہوں گے، حیدرآباد کے بہت بڑے مشہور واعظ اور بڑے بزرگ گزرے۔ تو کسی زمانے میں اندرا گاندھی کے زمانے میں زبردستی مردوں کی نسبندی کی جا رہی تھی، تو اس موقع سے مسلمانوں نے بڑی مخالفت کی اور دوسری قوموں نے بھی مخالفت کی۔ ایک بہت بڑا احتجاج ہوا تو حضرت مولانا کو جیل میں بند کر دیا گیا کہ یہ تقریریں کرتے ہیں حکومت کے خلاف، ان کو بند کرنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کو بھی اس زمانے میں جیل میں بند کیا گیا تھا، تو جیل میں کل 9 مہینے رہے اور باہر آئے تو کہنے لگے کہ 9 مہینے کے بعد پھر میں باہر آ گیا ہوں، میری دوسری ولادت ہوئی، اور نعرہ لگواتے تھے، قوم سے بچوں سے نعرہ لگواتے تھے کہ پہلا بچہ ابھی ابھی اور 12 کے بعد کبھی کبھی۔ اب حکومت پریشان ہوتی تھی کہ یہ مسلمان تو ڈرتے ہی نہیں ہے کہ بچے کو کیا کھلانا ہے، کیا پہنانا ہے، کیا کو کیسے اس کی پرورش کرنی ہے، تو کہتے تھے ہمارا تو رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم اپنے پیسے میں نہیں جوڑتے ہیں کہ بچے کا کی بھی ہے، بچے کا کی قسمت اللہ الگ سے دیے ہوئے رہتے ہیں ہماری جیب میں، اور بچہ اس کو کھاتا ہے، ہمارا نہیں کھاتا بچہ۔ تو وہ نعرہ لگاتے تھے کہ پہلا بچہ ابھی ابھی اور 12 کے بعد کبھی کبھی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو اپنے علم کو سمجھایا ہے کہ حمل میں کتنے دن تک بچہ رہے گا اور کتنے دن کے بعد بچہ پیدا ہوگا، یہ سب بھی صرف رب العالمین کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ جب دنیا میں کسی مشین سے یہ ساری چیز نہیں بتائی جا سکتی، طے نہیں کی جا سکتی، تو اللہ تعالیٰ کو مان لیں کیا حرج ہے؟ اللہ کو مان لینے میں، اللہ کی قدرت کے مان لینے میں کیا حرج ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کی مدت ہوتی ہے کہ بچہ فلاں تاریخ تک پیدا ہو جائے گا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اس مدت سے 1 مہینہ گزر جانے کے بعد بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اور کبھی اس مدت سے ہفتہ 2 ہفتہ پہلے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح فکسڈ ٹائم اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف بچہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ہر چیز کی لمٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، ہر چیز کی حد کو اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ مثلا یہ گوبھی کا پودا ہے تو وہ اتنا بڑا ہوگا، اور بیگن کا ہے تو اتنا بڑا ہوگا، اور امرود کا ہے تو اور بڑا ہوگا، آم کا ہے تو اس سے بڑا ہوگا، اور تار کا ہے تو اس سے بڑا ہوگا، اور سپاری کا ہے تو اس سے بڑا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ ہر انسان کی چیزیں اور دنیا کی ہر چیز کی مقدار کو رب العالمین نے متعین کیا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین مقدار کے مطابق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسانوں، مجھے پہچاننے کے لیے تم پہچان سکتے ہو کہ ہمارے پاس اور ہمارے پاس علم بہت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان کے سامنے بعض چیزیں ہوتی ہیں، انسان 5 چیزوں سے سامنے والی چیز کو سمجھتا ہے۔ کیا کیا 5 چیزیں ہیں؟ بعض چیزوں کو چھو کر کے سمجھتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے،
اور بعض چیزوں کو سن کر کے سمجھتا ہے، یہ قوت کان میں دی گئی ہے کہ آدمی آنکھ بند کیے ہوا ہے مگر کوئی آواز آئی تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ فلاں چیز ہے۔ کبھی سون کر کے ناک میں طاقت ہے، اس کی وجہ سے انسان خوشبو اور بدبو میں فرق کر لیتا ہے۔ کبھی چکھ کر کے انسان میٹھے کھٹے گرم اور سرد کو سمجھتا ہے، اور کبھی دیکھ کر کے انسان سمجھتا ہے۔ یہ 5 قوتیں ہیں اور 5 قوتوں کو اللہ نے سر کے اندر رکھ دیا ہے۔ چھونے کی قوت بھی چمڑے کے اندر ہے، اور چکھنے کی قوت بھی زبان کے اندر ہے، اور سونگنے کی قوت ناک کے خیشوم میں ہے، اور سننے کی قوت کان کے سوراخ میں ہے، دیکھنے کی قوت آنکھ کے اندر ہے۔ ان 5 قوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سر میں پیدا کر دیا ہے۔ جتنی چیزیں انسان جانتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بھی جانتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنے ان 5 حواس سے نہیں سمجھتا ہے بلکہ انسان کے غیب میں ہے۔ مثلا آدمی بیٹھا ہے تو سامنے دیکھ رہا ہے، پیچھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو انسان کی گرفت میں سامنے کی چیز ہے، پیچھے کی چیز نہیں ہے۔ سونگنے کی جو صفت ہے وہ 5-7 فٹ تک کی چیزوں کو وہ سونگ لیتا ہے اور اس کے ورے کیا ہے وہ اس کو پتا نہیں چلتا ہے۔ دیکھنے کی چیز کلومیٹر دیکھ لیتا ہے، اس کے ورے کیا ہے آگے کیا ہے اسے پتا نہیں ہے۔ غرض یہ کہ انسان کے علم میں بعض چیزیں ہیں ان حواس کے ذریعے سے، اور بہت سی چیزیں انسان کی گرفت سے، انسان کے علم سے دور ہیں۔ تو جو چیزیں انسان کی گرفت میں ہیں ان کو تو شہادت کہا جاتا ہے، اور جو چیزیں انسان کی گرفت میں نہیں ہیں، انسان کے علم میں نہیں ہیں، ان کو غیب کہا جاتا ہے۔ غیب سمجھ گئے کہ انسان جن کو نہیں جان سکتا ہے وہ غیب ہے، چاہے وہ نہ دیکھ سکتا ہو، چاہے نہ چھو سکتا ہو، چاہے نہ سونگ سکتا ہو، چاہے نہ چکھ سکتا ہو، یہ ساری چیزیں یہ غیب کہلاتی ہیں۔ اور جو چیزیں حواس خمسہ سے 5 حواس سے سمجھی جا رہی ہیں وہ شہادت کہلاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے انسانوں تم تو صرف شہادت کو جانتے ہو اور میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، میں تو غیب کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں آ کر کے اللہ کو مان لو کہ اللہ ہمارے سے بڑے ہیں، سارے انسانوں سے بڑے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی طاقت ایسی ہے کہ جو طاقت شہادت کو بھی جانتی ہو اور غیب کو بھی جانتی ہو؟ ایسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کاہے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے، انسان کو بتانے کے لیے کہ مجھے مان لو میں ہی ایک ذات ہوں اور میں ہی طاقت والا ہوں، میں ہی سجدے کے لائق ہوں، میں سجدے کا سزاوار کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا عالم الغیب، اللہ غیب کے جاننے والے ہیں۔ اے انسانوں تم غیب کے جاننے والے نہیں ہو۔ وہ شہادت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے کی چیزوں کو بھی جاننے والے ہیں، جو انسان اپنے حواس سے پکڑ لیتا ہے ان کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ انسان سے بڑے ہیں، اللہ چھوٹے نہیں ہیں۔ الکبیر، آگے فرمایا اللہ بڑے ہیں، اللہ کو تم چھوٹا نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ رب العالمین نے دلیل دے دی عالم الغیب والشہادت، اللہ غیب اور حاضر سب کو جانتے ہیں، تو اللہ بڑے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھو المتعال، بلند و بالا ہے، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پر گرفت ہے، ایسی گرفت ہے کہ ایک سیکنڈ میں اللہ رب العالمین چاہیں تو پوری زمین کو اور پوری کائنات کو ختم فرما دیں۔ اللہ رب العالمین کی طاقت کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ المتعال میں اللہ نے اپنی بلندی اور اپنی قدرت، اپنے قہر اور اپنی طاقت کو سمجھا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسانوں تم سامنے کچھ بولتے ہو اور باہر جا کر کے کچھ بولتے ہو، سامنے مومن ہو اور پیٹھ پیچھے کافر ہو، منافقت کر رہے ہو، تم یوں سمجھتے ہو کیا
کہ ہمارے سامنے کی چیز اللہ کو خبر معلوم ہو گئی اور بات پیٹ پیچھے جو کہی گئی وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر چیز برابر ہے، چاہے وہ تاریکی میں رکھی ہوئی ہو وہ بھی برابر ہے اور روشنی میں رکھی ہوئی ہو وہ بھی برابر ہے. زور سے جو چیز بولی جائے وہ بھی اللہ سنتے ہیں اور جو چیز بولی نہ جائے صرف آہستگی سے، بہت ہی آہستگی سے کہی جائے، زور سے نہ کہی جائے، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. اور جو چیز سوچی جائے دل کے اندر وہ بھی رب العالمین کو خبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ساری چیزیں برابر ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کے وقت میں چھپ کر کے گناہ کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. ارے نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن جو ڈنڈا بجانے والے ہیں ان کو تو پتہ چل گیا، جو سزا دینے والے ہیں ان کو پتہ چل گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کو سمجھایا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ. برابر ہے تم نے کہا وہ آدمی جو اپنی بات کو آہستہ کہے، ومن جہر بہ، اور جو اپنی بات کو زور سے کہے. آہستہ کہے تب بھی رب العالمین کو معلوم ہے اور زور سے کہے تب بھی رب العالمین کو معلوم ہے. ومن هو مستخف باللیل، اور وہ آدمی جو رات میں چھپ رہا ہے، چھپ کر کے گناہ کر رہا ہے. وسارب بالنہار وظاہر بالنہار، کہ دن کے وقت میں راستے میں ظاہر طور پر کھلے طور پہ کوئی گناہ کر رہا ہے، کسی کا چھین جھپٹ لیتا ہے، جیب قتل لیتا ہے اور قتل و غارت کر رہا ہے کھل کر کے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور جو چپ چپ آہستہ سے رات کی تاریکی میں آ کر کے چوری کر لیا اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرے سے بچ کے تم نہیں جا سکتے، میری طاقت ایسی محیط ہے کہ میرے سے بچ کر کے تم نہیں کہیں جا سکتے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، کہ برابر ہے تم میں سے وہ آدمی کہ جو بات کو چھپا لے یا بات کو زور سے بولے، یا یہ کہ رات میں چھپ کے کوئی کام کرے یا دن میں کھل کر کے کوئی کام کرے، سب رب العالمین کو معلوم ہے. اے انسانوں، صرف اتنا خیال کر لینا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں. بس ایک تصور انسان کے بدلنے کے لیے کافی ہے. بڑے سے بڑا انسان صرف اتنا تصور کر لے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ گناہوں سے بچ جائے گا. چاہے وہ بند کمرے میں گناہ کر رہا ہو یا کھلے سڑک پہ گناہ کر رہا ہو، ہر ایک کے لیے رب العالمین کا ایک تصور کافی ہے اور ایک تصور انسان کے بدلنے کے لیے کافی ہے. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ تلاوت کر لیا ثواب مل گیا. ہاں بھائی ثواب تو مل گیا، لیکن یہ جو مضمون قرآن میں چھپا ہوا ہے یہ مضمون سمجھا کہ نہیں سمجھا. تب تو قرآن کی تلاوت کر لی اور جا کر کے چپ چپ اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کا. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ دیکھ کر کے کم سے کم کرنا چاہیے تاکہ انسان کچھ نہ کچھ تو اللہ کے قرآن سے قریب ہو. اب ایک بات بتا کر کے گفتگو ختم کی جائے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. انسان سے پہلے اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا تھا اور ہزاروں سال جن اس پر رہے تھے. اب جنوں کو اللہ نے پہاڑوں پہ اور دریاؤں میں اور بہت سارے ریگستانوں میں اور صحراؤں میں کہہ دیا رہنے کے لیے اور زمین کو انسان کے لیے خالی کروایا. اب شیطان تو شیطان ہے، جن تو جن ہے، بھوت تو بھوت ہے. اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ پریشان کرے گا انسان کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی. کون سی طاقت دی؟ روحانی طاقت دی، جسمانی طاقت نہیں، روحانی طاقت دی. روحانی طاقت سے شیطان بھاگتا ہے. اب انسان اللہ سے دور ہے اور شیطان نے پکڑ لیا تو کہتے ہیں مولوی صاحب اس کو تم چھڑا دو. ارے تم تو خود ہی شیطان کے قریب گئے تو شیطان نے پکڑا. اللہ رب العالمین کے فرما بردار نہیں رہے تو شیطان نے پکڑا. اللہ نے کیا طاقت دی ہے؟ اللہ نے طاقت دی ہے قرآن پاک کی تلاوت کی،
کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو شیطان اس سے دور رہے گا، جن اس سے دور رہیں گے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرے گا جن اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بندہ ذکر کی پابندی کرے گا تو جو بدروحیں ہیں وہ ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تو روحانیت کے طور پہ ذکر دیا اور ایمان کی مضبوطی دی اور قرآن پاک دی اور نماز جیسی نعمت عطا فرمائی تاکہ ان طاقتوں سے حفاظت ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیکورٹی دی ہے ہر انسان کو 10 فرشتے دیے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے۔ 20 فرشتے دیے ہیں، 10 فرشتے دن کے اور 10 فرشتے رات کے۔ کتنے فرشتے دیے ہیں؟ 20 فرشتے دیے ہیں۔ ایک انسان اللہ پیدا کر رہے ہیں اور 20 فرشتے کو دیے ہوئے سیکورٹی کے لیے۔ کیسے ہے؟ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کی روایت جلالین شریف کے حاشیے میں لکھی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت مروی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر 10 فرشتے حفاظت کرنے والے رہتے ہیں۔ کہاں آگے پیچھے دائیں بائیں، کتنے ہوئے؟ 4، اور ایک بازو پر ادھر اور ایک بازو پر ادھر، کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے۔ اور ایک فرشتہ یہاں پہ رہتا ہے، پیشانی کو پکڑے ہوا رہتا ہے۔ انسان اگر تکبر کرتا ہے روئے زمین پہ تو فرشتہ پیشانی کو دبا دیتا ہے، کہہ رہے تکبر کر رہا ہے۔ تکبر تو اللہ کی صفت ہے، تیری صفت تھوڑی نہیں کمبخت، تو یہ فرشتہ داب دیتا ہے، دبا کر کے نیچے کر دیتا ہے۔ اور کوئی انسان تواضع کرتا ہے تو فرشتہ اٹھاتا ہے کہ نہیں تیرا مرتبہ اونچا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو تواضع کرنے والے کی پیشانی کو بلند کر دیتا ہے اور تکبر کرنے والے کی پیشانی کو دبا دیتا ہے، نیچے کر دیتا ہے۔ کتنے ہوئے؟ ارے بتانے رہے بھائی، 7 ہو گئے۔ اب 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہونٹ پہ رکھے ہیں، 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہونٹ پہ رکھے ہیں، اور وہ کاہے کے لیے رکھے ہیں؟ حضور کے اوپر کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتہ لے کے جلدی سے جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا ہے کہ آپ کی امت نے درود پڑھا ہے۔ دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہونٹ پہ رکھ رکھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود پہنچانے کے لیے۔ وہ بندہ کتنا محروم ہے جس نے ایمان قبول نہیں کیا، اور وہ بندہ کتنا محروم ہے جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد درود شریف نہیں پڑھی، تو فرشتہ کتنا غصے میں رہتا ہوگا کہ مجھے ایک بار بھی موقع نہیں دے رہا ہے درود شریف لے کر کے حضور کی خدمت میں پہنچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ کتنے فرشتے ہو گئے بھائیوں؟ 10 کہاں ہوئے؟ ابھی تو 9 ہوئے ہیں۔ ہاں ابھی 9 ہوئے ہیں، ایک باقی ہے۔ ایک فرشتہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ میں سانپ یا کوئی کیڑا ویڑا داخل ہو جائے، اس کی حفاظت کے لیے کان سے کوئی مضر چیز داخل نہ ہو جائے، انسان کو کوئی تکلیف والی چیز ڈس نہ لے، نقصان نہ پہنچا دے۔ تو ایک فرشتہ سیکورٹی کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے۔ اب انسان اتنی سیکورٹی کے درمیان ہے، اب دن کے وقت میں یہ 10 الگ ہوتے ہیں اور رات کے وقت میں پھر 10 اگلے چلے آتے ہیں فرشتے، تو 20 فرشتے کی سیکورٹی ایک انسان کو رب العالمین نے عنایت فرمائی ہے۔ اگر یہ فرشتے نہ ہوتے تو شیاطین اور جن بھون کے کھا جاتے انسانوں کو، یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قدرت سے تمہارے لیے فرشتوں کی سیکورٹی دی ہے۔ فرمائیے، دیکھیے قرآن پاک میں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں، انسان کے لیے فرشتے ہیں ساتھ لگنے والے، سامنے سے بھی اور پیچھے، آگے پیچھے ہر طرف سے
فرشتے لگنے والے ہیں، یعنی فرشتے کی سیکورٹی لگی ہوئی ہے. یحفظونہ من امر اللہ، یہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں انسان کی اللہ کے حکم سے. کتنی کھلی ہوئی آیت ہے کہ ہماری حفاظت تو فرشتے کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے حکم کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی، اگر کوئی انسان مثال کے طور پر آپ اپنے حساب سے غور کیجئے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ ہوں اور ان کی طرف سے 20 آدمی دے دیے جائیں آپ کی سیکورٹی کے طور پر، Z+ سیکورٹی دے دی گئی ہے حفاظت کرنے کے لیے. اب آپ صبح سے شام تک ان سارے لوگوں کے گرد رہ رہے ہیں، کتنا مزہ ہوگا. تو کیا آپ وزیر اعلیٰ کو گالی دیں گے؟ بتائیے، وزیر اعلیٰ کو گالی دیں گے؟ کیا اس کے خلاف کوئی مہم چلائیں گے؟ کیا مائک لے کر کے اس کے خلاف نعرے بازی کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہر وقت کہیں گے کہ کتنا اچھا وزیر اعلیٰ ہے کہ 10-20 سیکورٹی ہمارے کو دے دیا ہے اور ہم لے کر کے ہم ان کی وجہ سے ہم حفاظت میں ہیں. کوئی گولی نہیں مار سکتا ہے اور کوئی جیب نہیں قطر سکتا ہے اور کوئی سامان نہیں لوٹ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ تصورات میں رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیسی سیکورٹی دی؟ یہ انسان سے مضبوط سیکورٹی ہے، کمزور سیکورٹی ہے؟ مضبوط سیکورٹی ہے. پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گن نہیں گاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گن گانے چاہیے، اللہ کے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے لیے اپنے سر نیاز کو خم کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک ہی اللہ ہے، اس اللہ کے ساتھ کوئی اللہ نہیں ہے. ایک ہی اللہ نفع دینے والا ہے، ایک ہی اللہ نقصان پہنچانے والا ہے، ایک ہی اللہ ضرر پہنچانے والا ہے، ایک ہی اللہ نعمتیں دینے والا ہے، ایک ہی اللہ نعمتوں کو چھیننے والا ہے. اس اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. ایک سوال پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کو سانپ کاٹ لیا اور فلاں آدمی کو بچھو نے ڈس لیا اور فلاں آدمی گڈھے میں گر گیا، تو کیا فرشتہ حفاظت نہیں کرتا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کی تقدیر میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہو کر کے رہے گی، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ اس پر بھی قادر ہے، اللہ اس پر بھی قادر ہے. یہ بتانے کے لیے کبھی کبھی اس طرح سے بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور ہمیں اپنی وحدانیت کو ماننے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنی عبادت کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے سامنے سر نیاز کے خم کرنے کی اور اپنا اور سر جھکانے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.